زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین و ناظرین۔ بہاولپور میں تنظیم اسلامی کے سالانہ اجتماع کے موقع پر یہ زمانہ گواہ کے خصوصی پروگرام میں خوش آمدید۔ پروگرام میں ہم انشاءاللہ ملکی اور بین الاقوامی حالات پر تازہ ترین جو صورتحال ہے اس پر اپنے پینلسٹ کا تجزیہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں تنظیم اسلامی کے ناظم نشر و اشاعت محترم جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسلام آباد سے تنظیم اسلامی کے سینئر رفیق جناب عظمت ممتاز ثاقب صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب رضا الحق صاحب، آپ ریسرچ اسکالر ہیں تنظیم اسلامی کے۔ رضا الحق صاحب، پہلا سوال آپ سے کرتے ہیں۔ دور حاضر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بہت بڑا معجزہ جو ہے افغانستان کی سرزمین پہ رونما ہوا ہے۔ دنیا کی کمزور اور پسماندہ ترین جو قوم تھی، اس نے اپنی 20 سالہ جدوجہد کے ذریعے دنیا کی اعلیٰ ترین اور ہر طرح کی ٹیکنالوجی رکھنے والی نیٹو فوج جنگی اتحاد جو تھا اس کو شکست فاش دی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کو جو ہے وہ دوسرے اقتدار کا موقع اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا ہے، لیکن 3 ماہ گزر چکے ہیں، دنیا کی کسی حکومت نے طالبان کے اقتدار کو، ان کی حکومت کو قبول نہیں کیا ہے، بشمول پاکستان کے اور دیگر اسلامی ممالک کے۔ اب وہاں پہ حالات جو ہیں افغانستان میں وہ وسائل کی شدید کمی ہے اور انسانی صحت کے اور خوراک کی کمیابی کی وجہ سے انسانی المیہ جو ہے وہاں پہ جو ہے رونما ہونے کا خطرہ ہے۔ آپ یہ فرمائیے کہ افغانستان میں جو طالبان کی حکومت ہے، کیا وہ اپنے یہ جو چیلنجز انہیں درپیش ہیں ان سے پوری طرح نبرد آزما ہو کر اور وہاں پہ افغانستان میں جو ہے وہ مکمل اور خالص اسلامی نظام جو ہے وہ قائم کر سکیں گے، اور یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ وہ دنیا کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو تسلیم کروانے کے لیے دنیاوی مصلحتوں کا شکار ہو جائے گی؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم صاحب۔ میں آپ کے سوال کے آخری حصے سے ہی آغاز کرتا ہوں۔ جی پلیز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور جو شواہد ہیں وہ یہی ہیں کہ انشاءاللہ العزیز افغان طالبان مصلحت کا شکار نہیں ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ لیکن ایک پوری داستان ہے جو ہمیں بیان کرنی ہے۔ اجتماع میں میرے محترم بھی اس حوالے سے گفتگو فرما چکے ہیں کہ افغان طالبان نے کس طرح سے ایک جدوجہد کے بعد وہ جو 20 سالہ جدوجہد ہے اس میں عسکری جدوجہد بھی ہے، یقیناً ایک آکیوپیشن فورس امریکہ اور اس کے ساتھ اتحادی جتنے بھی تھے وہ سارے آئے، انہوں نے آ کر یہاں پر حملہ کیا، غاصبانہ حملہ کیا، ایک ڈرامہ رچایا گیا 9/11 کا، اس کے بعد یہ کام کیا گیا اور پلان بڑا کلیئر تھا ان کا کہ یہاں پہ جو ایک اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہوئی ہے اس کو ہر صورت میں ختم کرنا ہے، انہوں نے وہ کیا۔ اچھا، اس کے بعد یہ 20 سال کی جدوجہد اور اس میں پھر ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر بھی اور نیگوسیشنز کے دوران بھی کوشش مکمل تھی ان کی کہ کسی نہ کسی طرح افغان طالبان کو بیک فٹ پہ لے کے آیا جائے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اگر آپ نیوز پیپرز پڑھتے ہیں ان دنوں کے، جب یہ نیگوسیشنز چل رہی تھیں ویسے تو 2011-12 سے ہی سٹارٹ ہو گئی تھیں، لیکن 2017, 18, 19 اور پھر 20 کے اندر جب یہ اعلان ہوا باقاعدہ ایک امن معاہدے کا ٹرمپ دور حکومت میں، تو اس وقت اخبارات جو ویسٹرن میڈیا تھا وہ اس طرح پورٹریٹ کر رہا تھا کہ افغان طالبان نمبر 1 وہ دنیا کی حقیقتوں کو جانتے ہی نہیں ہیں، جیسے دے آر لیونگ ان کیوز، غاروں میں رہنے والی قوم، وہ یہ کہا کرتے تھے ان کے بارے میں۔ اچھا، پھر یہ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ افغان طالبان ہی اسپوائلرز آف پیس ہیں، پیس کو خراب کرنے والے افغان طالبان ہیں، وہ چاہتے ہی نہیں کہ امن قائم ہو۔ لیکن یہ جتنا بھی معاملہ ہوا اور اس کے بعد پھر یہ امن معاہدہ ہوا، امن معاہدے کے بعد امریکہ وہاں سے جب بھاگا اور امریکہ کی جو پپٹ رجیم تھی اشرف غنی اور باقیوں کی، وہ بھی جب وہاں سے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈس ایسوسیٹ ہوئے پھر بھاگے وہاں سے، تو اس کے بعد صاف نظر آیا کہ پیس کی طرف افغان طالبان جا رہے تھے، دوسرے نہیں جا رہے تھے۔ ٹو کٹ اٹ شارٹ، افغان طالبان کے خلاف ایک بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت جب وہ حکومت میں دوبارہ آئے ہیں اور امریکہ کو یہاں پہ شکست ہوئی ہے، فال آف یو ایس اے۔ فال آف یو ایس اے مینس کہ افغان طالبان نے ری کیپچر کر لیا کابل کو، جو ان کا پہلے بھی تھا۔ اور کسی بھی پولیٹیکل سائنس کے اصول سے اور اسٹریٹجک اصول سے آپ دیکھیں تو دے ہیو دا رائٹ ٹو گورن اوور دیئر ناؤ،
لوگوں نے سرنڈر کیا ہے, لوگوں نے سرنڈر کیا ہے ان کے سامنے, ٹھیک ہے, تو دے ہیو دا رائٹ ٹو رول دیئر. پہلے دن آئے ہیں, اور آنے سے پہلے ہی بلکہ آپ ویسٹرن میڈیا کو دیکھیں, ویسٹرن پولیٹیشینس کو دیکھیں, ان کے جو ملٹری اور ڈیفینس اسٹریٹجسٹ ہیں ان کی باتیں سنیں, ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں ان کو دیکھیں, اور پھر یہ کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو پپٹس ہم جیسے ممالک میں موجود ہوتے ہیں, تھنک ٹینکس کے اندر بھی, میڈیا کے اندر بھی, اور اوپینین میکنگ کے اندر بھی, وہ یہ بات پہلے سے ہی کہنا شروع ہو گئے کہ وی ول جج دا افغان طالبان کہ وہ صحیح کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ہو آر یو ٹو جج دیم؟ کیا انہوں نے بھیگ میں یہ حکومت تم سے لی ہے؟ دے فوٹ دیئر وے اگینسٹ این ایلیگل آکوپیشن, دے گینڈ وکٹری اوور دیئر اینڈ دے ہیو دا رائٹ ٹو رول اوور دیئر. ان کا یہ رائٹ ٹو رول ہے. اب چیلنجز بہت سارے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کا اکنامک چیلنج بہت بڑا ہے اس وقت. جو لاسٹ آرڈر آف دا بزنس جو پپٹ رجیم کا فائنانس منسٹر تھا اور ان کا جو سینٹرل بینک کا چیف تھا, اس نے جاتے جو آخری کام کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ ایک بل سائن کیا, ایک ٹویٹ بیسیکلی کی. وہ ٹویٹ یہ تھی کہ جو $9 بلین افغانستان کے فارن کرنسی ریزروز ہیں ان کو فریز کر دیا جائے. امریکہ نے فریز کر دیا فوری طور پہ. اس وقت فروڈ کرائسس وہاں پہ موجود ہے, آلدو افغان طالبان نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا ہے پچھلے 3 ماہ میں. جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا 3 ماہ میں سے, حالانکہ کسی نے ان کو تسلیم تو نہیں کیا, ریکگنائز تو نہیں کیا ہوا, ایون وہ ملک جو کہتے تھے چائنا اور رشیا. اور مسلم ممالک کا جہاں تک ذکر ہے تو مسلم ممالک ان کی فارن پالیسی اپنی ہے ہی نہیں. وہ تو فارن پالیسی ٹو کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی. کسی زمانے میں یو ایس اے یا یو ایس ایس آر کے درمیان مقابلہ ہوا کرتا تھا کس کی گود میں بیٹھے ہیں. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یو ایس اے اور دوسری طرف چائنا کی بات ہو رہی ہے. پاکستان بھی تو ریلکٹنٹ ہے نا انہیں تسلیم کرنے میں. جیسے میں نے کہا تمام اسلامی ممالک, مسلم ممالک, اس کی بہت ساری ریزنس ہیں. ابھی ایک ریزن کی طرف میں دوبارہ آؤں گا. لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ اس وقت جو فوڈس انسیکیورٹی کے پرابلمس ہیں, آلدو افغان طالبان نے کافی اچھے طریقے سے مینیج کیا. سیکنڈلی وہاں پہ ٹیررزم کے بہت سارے ایشوز ہیں جو سامنے آ رہے ہیں. اس میں وہ لوگ موجود ہیں ٹیررزم کے جب ہم بات کرتے ہیں جو کہ یا تو امریکن انفلوئنس کے ساتھ, امریکن انویسٹمنٹ کے ساتھ پہلے سے ہی موجود تھے وہاں پہ. جس طرح انہوں نے وہاں پہ آپ کو پتا ہے بلیک واٹر اور یہ لوگ تقریباً 17,000 مرسنریز, یہ جو کرائے کے قاتل ہیں بلیک واٹر کے, وہاں پہ رکھے ہوئے تھے. امریکہ کی جو 20 سال کی انویسٹمنٹ تھی, پیسے کی انویسٹمنٹ نہیں تھی, انہوں نے سائیکالوجی کی بھی انویسٹمنٹ کی. وہاں کے جو کچھ اذہان ہیں ان کو بھی بدلا. وہاں پہ جو پاکٹس ہیں, داعش جیسے جو لوگ موجود ہیں جو کہ چاہ رہے تھے کہ وہاں پہ ہم چیلنج کریں, اور داعش تو امریکن پریزیڈنٹس آن ریکارڈ ہیں یہ کہتے ہوئے, اور جو ان کی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیلری کلنٹن ہے اس نے یہ باقاعدہ بات کی تھی کہ داعش کو امریکہ نے ہی بنایا تھا. ہم اس چیز سے قطع نظر کے بعد میں لوگ, کیونکہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات ہوتی ہے یقیناً خلافت ایک جگہ قائم ہو رہی ہے یا کو ہونے کی بات ہو رہی ہے کہیں پہ, تو اس کو جا کے جوائن کر لیں. تو بہت سارے لوگوں نے جوائن تو ضرور کیا, خلوص نیت تھی, لیکن اس کو بنانے کا مقصد جو ہم بالکل مختلف تھا. دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت سارے مشورے, جیسا کہ امیر محترم نے بھی ایک سوال کے جواب میں آج کہا تھا کہ لوگ مشورے دے رہے ہیں افغان طالبان کو, تو اپنے مشورے اپنے پاس رکھے جائیں. کچھ لوگ شرائطیں بھی لگا رہے ہیں کہ شرط یہ ہے اور دیکھا جائے گا اگر یہ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا تو افغان طالبان کو تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے. اور عام طور پہ ان کے پاس وہی جو پٹے ہوئے ان کے اہداف ہوتے ہیں یا باتیں ہوتی ہیں وچ دے وانٹ ٹو سے. اس میں پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہیومن رائٹس, عورتوں کے حقوق اور یہ اور وہ. کیا افغان طالبان نے 20 سال جدوجہد اس لیے کی تھی کہ وہ اقتدار میں جب آئیں یا حکومت ان کے پاس جب آئے تو وہ مغرب کا معاشرتی نظام نافذ کر دیں, یا مغرب کا معاشی نظام نافذ کر دیں, مغرب کا سیاسی نظام نافذ کر دیں؟ مشکلات بہت ساری ہیں, چیلنجز اور بھی بہت سارے ہیں, لیکن امید کی جاتی ہے اس چیز کی, اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہیں کہ افغان طالبان جو ان کا بیسک آبجیکٹیو ہے اس کے اوپر قائم رہیں. اور ہماری دعا یہی ہے کہ اس کے اندر یقیناً بہت سارے کمپرومائز تو ہم نہیں کہتے, لیکن فار ایگزامپل جس طرح یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں, تو وہ لوگ جو کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو کے خلاف نہیں ہیں, اس کو چیلنج نہیں کر رہے, ان کو گورنمنٹ لیا جا سکتا اور لیا گیا ہے اس افغان طالبان کی حکومت میں. یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ ایکسپیکٹ کریں. خود امریکہ میں تو یہ بات کبھی بھی نہیں کی جاتی کہ جو ٹرمپ اور بائیڈن مل کے حکومت بنائیں. ایک افغان طالبان سے کہا جاتا ہے سب کو آن بورڈ لے کے حکومت بناؤ. یہ ان ریئلسٹک بات ہے, اور ہماری دعا یہ ہے کہ افغان طالبان وہاں پہ جس طرح پہلے دور حکومت میں انہوں نے آغاز کیا تھا اسلامی ریاست کو قائم کرنے کے لیے, ابھی بہت کام باقی تھا, درمیان میں ایک رکاوٹ آ گئی امریکہ کی وجہ سے. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والے جو دور ہے اس کے اندر یہی بیکن آف اسلام یعنی ایک روشنی کا مینارہ بن کے سامنے ابھرے گا افغانستان انشاءاللہ. جی ثاقب صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی اس میں 2 باتیں مختصر سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. نمبر 1 یہ کہ
ایک جو طالبان نے لوگوں کو کام کے بدلے اناج جو تقسیم کرنے کی، اگر پیسہ نہیں ہے تو وہ، اس سے یہ ہے کہ فوڈ سیکیورٹی میں تھوڑی بہتری آئے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت جو ہم سن رہے ہیں اندر کی خبریں کہ پاکستان اور افغانستان لوکل کرنسیز میں ڈیل کر رہے ہیں، اور ہماری بارڈر کے اوپر بھی کافی لمبی قطاریں جو ہیں ٹریلرز کی لگی ہوتی ہیں، وہاں کے معدنیات اور وہ سب کچھ آ رہے ہیں، پھل فروٹ خاص طور جی پھل فروٹ بھی اور معدنیات بھی، اور ہمارا سنا تو یہی ہے کہ FBR بھی اس سے خوب وہاں سے وصول کر رہے ہیں، جو کہ پہلے بلیک میں آیا کرتی تھی۔ تو اس لحاظ سے پھر ایران کی بھی اب خواہش ہے کہ ان کا آئل ادھر جائے اور وہاں سے پھر ان کے ساتھ معاملات چلیں، تو تھوڑا سا سیٹل ڈاؤن ہونے کا ٹائم ملنا چاہیے۔ کریکٹ۔ تو ان کو ابھی فارن ایکسچینج اس طرح فی الحال ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری چیز اختصار سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، چاہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا چائنا کے ماؤ زے تونگ، انقلاب یا جہاں پہ بالکل ایک نیا نظام لایا جاتا ہے، اور یہاں پر بھی ایک بالکل نیا نظام لایا جا رہا ہے پیور اسلام کے بیسس کے اوپر، وہاں پر مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے ہوتا ہے انٹرنل سیکیورٹی، حضرت ابوبکر صدیق نے 2.5 سال یہی کیا۔ اس کے بعد لوگوں کو ایسے مصروف عمل کرنا یا ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، پھر تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ادارے سازی ہوتا ہے، اور اس کے بعد لیکن اس دوران میں بھوک اور ہمسایہ ممالک کسی نہ کہیں سے کوئی جنگ بھی مسلط ہو سکتی ہے، ایران کے ساتھ عراق، خدا نہ کرے اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے۔ جی تو اس لحاظ سے جو لیڈرشپ ہے چونکہ وہ بالکل عوام کی لیول پر رہ رہی ہے، تو عوام اس لحاظ سے کم انہیں یہ شکایت نہیں ہوگی کہ یہ لوگ تو کسی اور طرح رہتے ہیں، ہم کسی اور طرح رہتے ہیں۔ تو ہمت کرتے ہوئے اگر چلیں گے تو انشاءاللہ یہ اس پہ یہ غالب ہو جائیں گے اور کامیاب ہوں گے۔ ٹھیک ہے ایوب بیگ صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے طالبان اقتدار میں آئے ہیں، امریکہ نے اپنی تمام تر شکست کی جو ذمہ داری ہے افغانستان میں، جو 20 سالہ ان کی جنگی جنون جو ان پہ تھا، وہ طالبان نے جب اتارا ہے، تو تمام تر ذمہ داری جو ہے اب وہ پاکستان پہ ڈال رہا ہے، اور پاکستان پہ سیاسی، معاشی خاص طور پہ جو ہے نا وہ میدان اس کو تنگ کیا جا رہا ہے، اور دیگر معاملات میں بھی، سفارتی معاملات میں بھی پاکستان کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ کر رہا ہے ڈے بائی ڈے۔ آپ یہ فرمائیے کہ ان مشکل صورتحال سے نکلنے کے لیے پاکستان کو کیا لایا عمل اختیار کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، جہاں تک امریکہ کا یہ معاملہ ہے کہ وہ یہ شکست قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ آپ نے یہ کہا کہ وہ پاکستان پہ سارا ملبہ ڈال رہا ہے، یہ بات درست ہے۔ اس کی وجہ ہے تکبر، اس کی وجہ ہے کبر، یعنی اپنے بارے میں یہ سمجھنا کہ ہم جیسا تو کوئی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ 20 سال میں تکبر ٹوٹا نہیں ہے؟ نہیں، اب نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اور ابھی ٹوٹ بھی نہیں سکتا۔ ہمیں بھی اتنی جلدی اتنی بڑی بات نہیں کہہ دینی چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی طاقت ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہی بات دوسری طرف لے جائیے کہ دنیا کے پسماندہ ترین لوگوں نے، پسماندہ ترین یعنی ان کی ٹیکنالوجی کا تو نام ہی نہیں ہے، صحیح بات، ان سے شکست کھائی ہے۔ یہ معجزہ ہے، یہ عام حالات کی بات ہی نہیں ہے۔ میں صرف ایک بات کہوں گا کہ وہ کیوں پاکستان پر نہ ڈالیں۔ ہوا کیا ہے 20 سال میں، یعنی 20 سال پہلے جب امریکہ آیا تھا، تو اگر میری یادداشت صحیح کام کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا یونیپولر تھی، امریکہ ہی امریکہ تھا اور دنیا میں کچھ تھا ہی نہیں۔ امریکہ نے 20 سال افغانستان میں انویسٹ کیا، ضائع کیا، وسائل ضائع کیے، افراد ضائع کیے، جانیں ضائع کیں، وقت ضائع کیا 20 سال، اور چائنا اور روس ان 20 سالوں کو استعمال کرتے رہے۔ کیا نتیجہ نکلا 20 سال کے بعد؟ آپ 20 سال کے بعد دیکھیں، دنیا اب یونیپولر نہیں ہے، دنیا بائی پولر ہے، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بائی پولر سے بات آگے ملٹی پولر ہو گئی ہے دنیا۔ تو یہ اتنا بڑا سیٹ بیک پہنچا ہے، یعنی یوں کہہ دیجئے کہ امریکہ قوت ہے، ہمیں ماننا چاہیے، غلط بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ عرش سے فرش پر گرا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا بہت برا حال ہوا ہے، اگرچہ ابھی اس کی قوت میں ایسی کوئی نمایاں کمی نہیں آئی۔ ہمیں بھی وہی بات کرنی چاہیے جو حقائق کے قریب ہے۔ اچھا، اب آپ کا سوال یہ تھا کہ امریکہ پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ بلنکن نے جو سینٹ میں بریفنگ دی ہے، سینٹ میں
اس میں اس نے پاکستان کا نام لے کر کہ پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جنہوں نے وہ افغانستان کی اس کامیابی کو دہشت گردی کہتے ہیں نا، کہ ہمارے خلاف ہونے والی دہشت گردی کے خلاف ہمارے ہی خلاف دہشت گردی کرتے رہے، ان کے بقول تو دہشت گردی ہے نا۔ ایک تو وہ انہوں نے سینٹ میں باقاعدہ اس بریفنگ دی ہے اور اس پہ کوئی بل بھی سامنے نہیں، بلکہ قانون بننے جا رہا ہے۔ اب آپ کے سوال کا اہم ترین حصہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس کیا حل ہے، لاہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے پاکستان کے پاس شارٹ ٹرم حل بھی ہے اور لانگ ٹرم حل تو ہے ہی ہے۔ شارٹ ٹرم حل یہ ہے پہلی بات کہ پاکستان اپنا ہاؤس ان آرڈر کرے۔ اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ یعنی اس سے مراد ہے پاکستان میں مہنگائی ختم ہو، پاکستان میں کرپشن ختم ہو، پاکستان میں بددیانتی ختم ہو، پاکستان میں ایک دوسرے سے دشمنی، یعنی سیاست کا یہ معاملہ ہو چکا ہے ہمارے ہاں کہ سیاسی دشمنی سیاست تک محدود نہیں رہی، یعنی سیاسی ہم آہنگی پیدا ہونی چاہیے۔ ہاں، سیاسی ہم آہنگی پیدا ہو، برداشت ہو، فرقہ پرستی جو ہمارے ہاں یہ فرقے کا معاملہ ہے اس پر کنٹرول کیا جائے۔ یہ اختلافات جو انتشار پیدا کرتے ہیں، جو ملک میں صورتحال کو خراب کرتے، امن عامہ خراب کرتے ہیں، خاص طور پر میں علماء سے درخواست کروں گا کہ وہ اس معاملے میں آگے بڑھ کر وہ سمجھیں کہ طالبان کی اس کامیابی سے پاکستان پر بہت بڑا پریشر آ رہا ہے، پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، لہٰذا وہ آگے آئیں اور یہ مذہبی معاملات میں ہم آہنگی پیدا ہو، سیاسی معاملات میں ہم آہنگی پیدا ہو۔ پھر یہ کہ پاکستان جغرافیائی جو اس کے ریجنل ممالک ہیں، چائنا ہے، ایران ہے، روس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرے۔ اور پھر یہ کہ معاشی سطح پر پاکستان سب سے بڑی، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو پاکستان کی سب سے بڑی کمزوری، پاکستان کا سب سے بڑا یعنی جہاں پاکستان کو ڈینٹ پڑتا ہے نا، وہ اس کی معاشی حالت ہے۔ اور معاشی حالت ظاہر ہے دنوں میں نہیں، یہ بگاڑ 75 سال سے ہے، پون صدی سے ہے اور چلا ہی آ رہا ہے۔ میں آپ کو گنوا سکتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے وزیر خزانہ آج تک آئے ہیں پون صدی میں، ان میں سے 75% نہیں 85% امریکہ نے لگوائے ہیں، IMF سے آئے ہیں، ورلڈ بینک سے آئے ہیں۔ تو وہ کیا کرنے آتے ہیں؟ اب تو خود ان کے ملازم ہی آ گئے ہیں جی باقاعدہ۔ یہ معاملہ ختم کیا جائے۔ پھر دیکھیں پاکستان کا ایک صوبہ ہے، میں آپ کو معاشی میں سمجھتا ہوں بات بڑی لمبی ہے، اس کو مختصر کروں۔ پاکستان کا صوبہ بلوچستان ہے، اگر آپ اس کو ایکسپلور کریں، وہاں جو معدنی دولت ہے اس کو ایکسپلور کریں، پاکستان کی صورتحال بدل پاکستان کے تمام معاشی مسائل جو ہیں وہ سارے حل ہو جائیں۔ لیکن وہ اتنے طاقتور ہیں، وہ اتنے ہمارے سر پر چڑھے ہیں اور ہمارے اندر اتنے مافیاز ہیں کہ وہ ایکسپلور کرنے دیتے ہی نہیں، وہ صورتحال آتی نہیں۔ بہرحال میں یہ کہوں گا کہ اہم ترین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی معاشی حالت کو بہتر کیا جائے، تاکہ جب ہم دوسروں کے محتاج نہیں رہیں گے، جب ہم دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، تو پھر ہمارے پاس موقع ہوگا کہ ہم آزاد خارجہ پالیسی اپنے ملک کے اندر آزاد کر سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو شارٹ ٹرم حل بتا دیے نا، لانگ ٹرم بھی بتائیے پلیز۔ لانگ ٹرم کا کیا بتاؤں؟ میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں ایک جوابی سوال، کیا پاکستان کے پاس اسلام کے سوا کوئی آپشن ہے؟ قطعاً نہیں۔ پاکستان کے پاس کوئی بنیاد ہے؟ نہیں، یقیناً نہیں ہے۔ تو لانگ ٹرم تو یہ ہے کہ اپنی بنیاد پہ واپس آئیں۔ جس نام پہ ملک حاصل کیا تھا، 1905 میں مسلم لیگ کیا کر رہی تھی، اور جب علامہ اقبال نے لندن جا کر قائد اعظم کو کہا کہ اس قوم کو مذہب کا انجیکشن لگاؤ، تو اس انجیکشن کے بعد کیا ہوا؟ یہ بڑی لمبی باتیں ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا، کس طرح؟ یعنی بہرحال پاکستان اسلام کے نام پر بنا، پاکستان اسلام کے ذریعے بنا، پاکستان اسلام کا نام لے کر انتخابات میں 1946 میں کامیاب ہونے کی وجہ سے بنا۔ ایسے ایسے لوگ جو بالکل سیکولر تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ پاکستان میں اب اسلامی نظام آئے گا۔ یعنی مختصر یہ کہ پاکستان بنا ہے تو اسلام کے نام پہ بنا ہے، بچے گا اور ترقی کرے گا تو وہ بھی اسلام سے ہی وابستہ ہے، اس کی ساری ترقی۔ اور جی عظمت ممتاز ثاقب صاحب، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دنیا کے جب ہم حالات، سیاسی حالات میں نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مختلف ناموں سے سیاسی اتحاد بنا کے، کبھی وہ کوڈ کے نام سے، کبھی اوکس کے نام سے سیاسی اتحاد بنا کے جو ہے چائنا کا وہ گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
دوسری طرف چائنا بھی پوری طرح، جیسے ابھی بیگ صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے پچھلے 20 سال میں وہ بیٹھے نہیں ہیں، انہوں نے ترقی کی ہے، ہر فیلڈ آف لائف میں انہوں نے ترقی کی ہے، وہ بھی پوری طرح عسکری اور معاشی طور پہ امریکہ کے مقابلے کے لیے تیار ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے اس میں کوئی یہ خطہ نئی کشیدگی کی طرف بڑھ رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ اس کا میں جواب دوں، ایک کنیکٹنگ کمنٹ میں ان کے ساتھ کر دیتا ہوں کہ یہ دیکھنے کی بات ہے کہ 35 سال پہلے روس کی شکست میں سب سے بڑا کردار افغانیوں کے علاوہ کس کا تھا؟ پاکستان کا. اور ابھی بھی ہم نہیں کہتے، لیکن جب کولیپس ہوا ہے افغان گورنمنٹ کا 15 اگست کا، تو ویسٹ کے اندر سارا شور یہی تھا یہ پاکستان نے، اس نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا. تو ایک یہ دیکھیں کہ دونوں کے کیسز کے اندر پاکستان کا ایک، حالانکہ پاکستان تو اس جنگ میں فرنٹ لائن اتحادی رہا ہے امریکہ کا، بالکل، لیکن ہمارے اسی طرح سی پیک کی کامیابی میں کچھ عرصے پہلے تک یہی کہا جاتا تھا چائنا اور امریکہ کے درمیان اگر سی پیک ناکام ہوتا ہے پاکستان میں تو چائنا رک جائے گا کچھ وقت کے لیے، اور اگر سی پیک کامیاب ہوتا ہے پاکستان کے اندر تو امریکہ پیچھے ہٹ جائے گا یا وہ شکست کھائے گا. تو پھر بھی پاکستان کا ایک یہ سائیڈ کمنٹ تھا. لیکن ایک بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں. کوئی بڑا جاگیردار ہوتا ہے یا بڑا خان ہے یا بڑا سردار ہے، اس کے علاقے میں ایک اور جاگیردار خان یا سردار اٹھنا شروع ہو جائے تو پہلے والے کا کیا کرے گا؟ اس کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا. وہ پوری کوشش کرے گا پہلے سادہ طریقے سے اسے روکنے کی، اس کے بعد شاید راستہ بند کر دے، اس کے بعد پانی بند کرنے کی جو اس کے پاس بدماشیوں پہ آئے گا، اور ہو سکتا ہے آخر میں اس کو مارنے کی بھی کوشش کرے. اب ہم آ جائیں اس بڑے تناظر میں کہ چین کے گرد یہ گھیرا تنگ اس لیے کر رہے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے کوشش کی کہ ان کا جو ان کے ساتھ ٹریڈ کا امبارگو کریں یا ان بہت ساری چیزوں میں ان کے ساتھ تجارتی مقاطعہ کر دیا. پھر اس کے بعد ہواوے کا 5G جو تھا ان کے اوپر حاوی ہونے لگا، وہ بہت آگے جا رہا تھا، اس کو انہوں نے بین کر دیا. اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں انہوں نے کرنی شروع کی، لیکن ابھی تک چین جو ہے پیچھے نہیں ہٹا. اس کے مقابلے میں چین نے اسپیس میں جا کے اسپیس والے ایسے ہتھیار بنا لیے جو امریکہ نے نہیں بنائے. پھر سائبر وارفیئر کے اندر اتنی ایڈوانسمنٹ چلا گیا. اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جو کہیں گے ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے سمندری جہاز، وہ چین میں بن رہا اور تکمیل کے مراحل میں. تو ان چیزوں میں بھی امریکہ انہیں روک نہیں پا رہا. اور لیکن اس میں بھی شک نہیں ہے کہ جتنے اڈے ساری دنیا میں اور جتنی پاور ساری دنیا میں امریکہ کے پاس ہے وہ چین کے پاس نہیں ہے. سو اس لیے اب امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ چین کے گرد گھیرا تنگ کرے. اسٹریٹیجک انسرکلمنٹ آف چائنا، یہ ان کی پالیسی ہے. اب اس گھیرا تنگ کرنے میں انڈیا کی طرف سے افغانستان تو اس کے ہاتھ سے نکل گیا، انڈیا کی طرف سے لینڈ سائڈ پہ، اور سمندری راستہ جو ہے آسٹریلیا سے لے کے تائیوان تک اپنی سرکردگی میں چین کو روکنے کی کوشش کریں. سو اب اس میں اس وجہ سے سب سے پہلے امریکہ نے کوآڈ بنایا. کوآڈ کیا ہے؟ QUAD یعنی 4. اس میں 4 ممالک کا اتحاد، 4 ممالک کا اتحاد، امریکہ، انڈیا، جاپان اور آسٹریلیا. اس کو بنایا تاکہ زمین سے اور سمندری راستے سے چائنا کو روکا جائے یا اس کو کسی طرح پسپائی کی طرف لے جایا جائے. لیکن پھر اس کے بعد بات یہ ہے کہ یہ آکس بنانے کی کیا ضرورت ہے. آکس کی اسپیلنگ ہوتی ہے AUKUS. یہ اس لیے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ حاضرین بھی ہیں آپ کے سامنے. آکس آسٹریلیا، یونائٹڈ کنگڈم UK اور USA، ان کا یہ ایک اتحاد ہے. لیکن اس کو بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ جب انہوں نے اس علاقے میں ایک کوآڈ بنا دیا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہندوستان ہے. پچھلے 3 سالوں میں انڈیا کا بھی اور مودی کا بھی جو مضبوطی کا اور پاپولیرٹی کا گراف ہے بہت نیچے گرا. کہا یہ جا رہا ہے کہ انڈیا نے اس طرح پرفارم نہیں کیا کوآڈ کے اتحاد میں جس طرح کی ایکسپیکٹیشنز اس سے کی جا رہی. بالکل. پاکستان سے اس نے مار کھائی، اس کے بعد چائنا سے مار کھائی. جی بالکل بالکل. اس کے بعد چین سے لگاتار تھپڑ کھا رہا ہے لیکن آگے سے رسپونڈ نہیں کر رہا، اور اس میں امریکہ کو بھی بہت غصہ ہے. تیسری چیز یہ کہ امریکہ نے انہیں منع کیا تھا کہ روس سے S-400 مت لو،
اس کے باوجود تو اب اس طرح کا ان کا وہ اتحادی نہیں ہے کہ 100% ان پر وہ اپنا اعتماد ان کا بحال رہے. اب S-400 جو ہے یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جو ترکی نے لی تھی تو امریکہ نے اس پہ پابندیاں لگا دی. بالکل. اب وہ انڈیا لینے جا رہا ہے تو اس کو دھمکیاں تو مل رہی ہیں پابندیوں کی, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. بالکل. 2017 کا ان کا قانون ہے جس میں کوئی بھی اپنے دشمن ملک سے اگر ان کا کوئی اتحادی کچھ لے گا تو اس کے اوپر وہ پابندیاں لگیں. بہرحال ان کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی ایڈوانس اور سینسٹیو ٹیکنالوجی انہیں چاہیے بحری بیڑے میں, اور وہ نیوکلیئر سب مرین اس کے لیے بہت ضروری ہے چائنا کے انسرکلمنٹ میں. اور چونکہ امریکہ کا سارا بیڑا جو ہے ساری دنیا میں ہے تو اسے اس علاقے میں بھی چاہیے. اس کے لیے کسی لوکل ملک آسٹریلیا کی اس کی ضرورت پڑی کیونکہ اس پر وہ اعتماد کر سکتے ہیں, اور اس کو اس واسطے ایک نیا اتحاد بنایا جس میں کہ انڈیا نہیں تھا, اور اس کو اب مزید مضبوط کرے گا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب بات یہ کہ کیا جنگ ہوگی, بہت تیزی سے میں بات کرتا ہوں. نہ امریکہ, نہ چین, نہ انڈیا چاہیں گے کہ جنگ ہو. کوئی سپر پاور بننا چاہتا ہے, جنگیں افورڈ بھی نہیں کر سکتے نا. سپر پاور بننا چاہتا ہے, کوئی سپر پاور بننے سے نیچے نہیں آنا چاہتا. انڈیا جتنا ترقی اور قریب ہوتا جا رہا ہے بگ پاور کے, وہ بھی گر سکتا ہے. تو اس لیے وہ چاہتے تو ہیں کہ نہ ہو, لیکن جو چاہے پہلی جنگ عظیم تھی, دوسری جنگ عظیم تھی, یہ میں آخری بات کرتا ہوں, اس کے اندر چنگاری کسی تیسری قوت نے ڈالی, اور عام طور پہ وہ قوت وہ ہوتی تھی جس کے پاس دنیا کا پیسہ تھا. تو یہاں پر بھی خطرہ یہ ہے کہ یہ اپنی ٹیکنالوجی بڑھا رہے ہیں, ایک دوسرے کو آنکھیں دکھا رہے ہیں, لڑائی کرنے کے موڈ میں تو ہیں لیکن لڑنا نہیں چاہتے. اور اس میں بہت بڑا ایک چانس یہ بنتا ہے کہ گریٹر اسرائیل والے جو ہیں وہ ایسی چنگاری پھینکیں کہ یہاں پر جنگ شروع ہو جائے. عظمت ممتاز صاحب, بات یہ ہے کہ جب ہم ان کو دشمن کی پالیسیاں دیکھتے ہیں, امریکہ کی پالیسیاں دیکھتے ہیں, تو وہ اپنے باطل قوتیں ہیں لیکن اپنے ایک مقصد کے اس کے لیے آپ دیکھیں کہ دنیا کے مختلف خطوں میں ہیں. امریکہ کہاں ہے, آسٹریلیا کہاں ہے, جاپان کہاں ہے, اور انڈیا کہاں ہے, لیکن وہ اتحاد بنا رہے ہیں اور چل رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے. انڈیا نے تھوڑا سا لیک کیا ہے, انہوں نے اس کو فارغ کرا کے پھر ایک نئے عزم کے ساتھ وہ چل پڑے ہیں. جبکہ دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں مسلمان ممالک کی صورتحال, تو ہم میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں اتحاد ہی نہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. ایوب بھائی صاحب کیا فرمائیں گے اس میں؟ دیکھیے, امریکہ اور چائنا کا معاملہ میری رائے میں اس سٹیج پر پہنچ چکا ہے. عظمت صاحب فرما رہے تھے کہ جنگ نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعتاً جنگ نہیں کرنا چاہتے, لیکن دنیا جس طرف جا رہی ہے, دنیا جس طرح جنگ ہوئے بغیر جسے کہتے ہیں گزارا ہی نہیں, ناگزیر ہو گئی ہے. اس لیے کہ اگر چائنا کا راستہ امریکہ روکتا ہے, یعنی آپ کا خیال ہے کہ امریکہ چائنا پہ جنگ مسلط کرے گا؟ جنگ جو ہو سکتی ہے چائنا اور انڈیا کی ہو سکتی ہے, اس میں امریکہ کو کودنا پڑ سکتا ہے. پاکستان انڈیا کی ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں صاحب آپ کچھ کہنا میں صرف مختصر سا اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں. ایوب بیگ صاحب اور ثاقب صاحب جس طرح فرما رہے تھے, دیکھیے جو تیسری قوت عام طور پہ نظر آتی ہے نا, انہوں نے اشارہ کیا ثاقب صاحب نے کہ وہ گریٹر اسرائیل والے. اسرائیل چاہے آپ اس کو ان کے آغاز سے دیکھیں, یعنی 1890s کے اندر جب انہوں نے اپنا ورلڈ جوئش آرگنائزیشن بنائی, صہیونیوں کی ایک عالمی جو حکومت بنانے کے لیے کام شروع کیا, بالفور کی ڈیکلیریشن آئی, پھر اس کے بعد اسرائیل باقاعدہ قائم ہوا. اس کے بعد 67 کی جنگ کے بعد انہوں نے اس کی توسیع شروع کر دی. 4 ممالک یعنی 4 حصے جو تھے عربوں کے پاس جو تھے پہلے, وہ بھی ان سے چھین لیے. اور اس کے بعد پھر امن معاہدوں کے نام کے اوپر, چاہے وہ کیمپ ڈیوڈ کا معاہدہ ہو, چاہے اوسلو کا معاہدہ ہو, انہوں نے مزید فلسطینیوں کو دباتے گئے, اسرائیل کو ایکسپینشن کرتے گئے. تو یہ اسرائیل وہ قوت ہے جو چاہے گی ایک وقت پر آ کے کہ امریکہ کا سورج بھی غروب ہو, کیونکہ امریکہ کا سورج غروب ہوگا تو اسرائیل کا سورج طلوع ہوگا. اور الٹیمیٹ آبجیکٹیو اسرائیل کا وہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے 3rd ٹیمپل بنانا ہے یا کوئی اور کام. الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ ہے کہ پوری دنیا کی طاقت اور قوت میرے پاس مجتمع ہو, میری حکومت قائم. رضا الحق صاحب, جب ہم مڈل ایسٹ کے حالات پہ نظر دوڑاتے ہیں, سارے سیاسی حالات پہ, تو ہم دیکھتے ہیں کہ عرب سپرنگ کے بعد اسرائیل جو ہے وہ عرب ممالک پہ سفارتی اور معاشی طور پہ جو ہے وہ پوری طرح ایک طرح سے فیصلہ کن برتری جو ہے وہ حاصل کر چکا ہے. اور زمانہ گواہ ہے کہ عرب ممالک جن کی قرئی سے ہی کوئی ان کی جنگی صلاحیت تھی, اس کا بھی ڈنگ جو ہے وہ امریکہ کی معاونت سے اسرائیل نے نکال دیا ہے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سارے حالات میں کہ جب مڈل ایسٹ کے تمام ممالک جن میں تھوڑی بہت جنگی صلاحیت تھی وہ ختم ہو چکی ہے, لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ ابھی حال ہی میں
انہوں نے بہت بڑی جنگی مشقیں کی ہیں ان حالات میں کہ جب عرب ممالک ایک طرح سے بالکل سرنڈر ہو چکے ہیں اور اس کو تسلیم بھی کر رہے ہیں سفارشی سطح پر, لیکن اسرائیل جو ہے وہ بہت بڑی جنگی مشقیں کر رہے ہیں. یہ جنگ کس کی طرح کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی وسیم صاحب دیکھیے, ایک منسلک اس سے بات ہے بالکل. افغان طالبان کو تسلیم نہ کرنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ان کا, یا یوں سمجھ لیں سب سے بڑا جرم جو افغان طالبان کا وہ یہ ہے کہ وہ ایک اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. نیو ورلڈ آرڈر میں, نیو ورلڈ آرڈر چاہے امریکہ کا ہو, نیو ورلڈ آرڈر چاہے چین کا ہو, چاہے مسلم ممالک ہوں, ان میں سے کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے یہ. اسرائیل کو جو ہم دیکھتے ہیں بالکل اس سے الٹی بات ہے. دیکھیں اسرائیل نے جس طرح سے غاصبانہ قبضہ کیا اس کی چند مثالیں تو میں نے دیں, لیکن میں مختصراً بات کرنا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے کہ 2-3 ایسی چیزیں ہیں جو اسرائیل کرنے جا رہا ہے یا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں یہ بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ دنیا میں جنگوں کے شعلے پھر بڑک سکتے ہیں, امکان ہے اس کا مستقبل میں. پہلی بات یہ ہے کہ جو غیر قانونی یہودی آباد کاریاں ہیں, سیٹلمنٹس جنہیں وہ کہتے ہیں, وہ نہیں رک رہی ہیں. دیکھیے وہ گولان کے اندر بھی بہت سارا ہے, اور ایسٹ یروشلم یعنی مشرقی یروشلم اور ویسٹ بینک جو ہے مغربی کنارہ, وہاں پہ بھی بہت زیادہ وہ کہہ رہے ہیں ان کو تقریباً ڈبل کرنے جا رہے ہیں وہ. اچھا, دوسرا جس طرح آپ نے ذکر کیا ابھی کہ اسرائیل کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگی مشقیں, ان کی جو بری فوج ہے, بحری فوج ہے, ان کی جو فضائیہ ہے, ان کی جو اسپیس فوج ہے, جس طرح آپ نے ذکر کیا ممتاز ثاقب صاحب نے, اسپیس کے اوپر باقاعدہ ان کی جو سیٹلائٹس کو ایک دوسرے کو ڈسٹروائے کرنا. اچھا, اس کے بعد دیکھیں ان کی سائبر وار اس میں حصہ لے رہی ہے. آپ حیران ہوں گے سن کے, وہاں پہ کیمیکل وارفیئر کی ایکسرسائزز ہو رہی ہیں. اسرائیل میں پچھلے 1 ہفتے سے کیمیکل وارفیئر کی ایکسرسائزز ہو رہی ہیں. وہ کیمیکل وار جس کے اوپر دنیا شور و غوغا شروع کر دیتی ہے کہ یہ سیریا کے پاس کیمیکل ویپنز ہیں یا عراق کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے. جنیوا کنونشن کے تحت بینڈ ہیں, لیکن وہاں پہ ایکسرسائزز ہو رہی ہیں. اسرائیل کا ہر شہری فوجی بھی ہوتا ہے. وہ جو ایک ہمارا دیا ہوا, اسلام کا دیا ہوا کانسیپٹ تھا کہ ہر شخص جو ہے وہ فوج کا حصہ ہے, سپاہی ہے, ان کا ہر شہری فوجی بھی ہوتا ہے, لیکن اسٹینڈنگ آرمی کے ساتھ انہوں نے ریزروس میں رکھے ہوئے ہیں. ان ریزروسٹس کی بھی ایکسرسائزز ہو رہی ہیں. اور افسوس اور شرم کا مقام یہ ہے کہ یو اے ای, بحرین, چند مسلم ممالک بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں. انڈیا اور امریکہ فوجی مشقوں میں. اب یہ دیکھیں یہ پوری مشقیں کس لیے ہو رہی ہیں. اسرائیل کا یہ اسٹیٹڈ آبجیکٹیو ہے, باقاعدہ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں, چاہے ان کے علماء ہوں جن کو وہ ربائز کہتے ہیں, چاہے ان کے سیاستدان ہوں, چاہے ان کے فوجی ادارے ہوں, چاہے ان کی کناسہ ہو, کناسہ میں بھی یہ بات لکھی ہوتی ہے, چاہے وہاں کے لوگ جو موجود ہیں اسرائیل میں اس وقت غیر قانونی طور پہ وہاں پہ جنہیں ہم سکواٹرز کہتے ہیں, یعنی آگے بیٹھ گئے ہوئے ہیں, گھس پڑی ہے وہاں کے, اور جو ان کا ڈائسپورا ہے باقی ممالک میں, وہ بھی یہ بات مانتے ہیں, اور یہ اس چیز کے اوپر سب کا اجماع ہے, اب یوں کہہ لیں. نمبر 1, مسجد اقصی قبۃ الصخرہ, اس کو گرانا ہے. کیوں گرانا ہے؟ اور یہ ریلیجس انڈرٹون ہے جو اصل میں بتاتی ہے کہ ان کے جو بظاہر اس وقت دنیا میں معاملات کر رہے ہیں پولیٹیکلی یا جنگی مشقوں کی صورت میں, وہ آخر کیوں کر رہے ہیں, کیوں اس کے پیچھے بار بار لگے ہوئے ہیں. مسجد اقصی قبۃ الصخرہ کو گرانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں 3rd ٹیمپل تعمیر ہونا ہے. اور 3rd ٹیمپل تعمیر کیوں ہونا ہے؟ اس لیے تعمیر ہونا ہے کہ یہاں پہ ایک ریاست بننے کی ضرورت ہے جو پرانے زمانے میں اسرائیل کی ریاست ہوا کرتی تھی. اچھا, وہ اسرائیل کی ریاست جب دوبارہ بنے گی وہ کس طرح بنے گی؟ اس کے وہ باؤنڈریز ہوں گی جو ان کی تورات یا تلمود کے اندر لکھی ہوئی ہیں کہ نیل سے لے کے فرات تک اس کی باؤنڈریز ہونی چاہیے. وہ ان کا منصوبہ گریٹر اسرائیل کا ہے. اس کے لیے انہیں جنگ بھی چاہیے, اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں, لیکن یہ ان کا اینڈ گول نہیں ہے, یاد رکھنا چاہیے. ان کی ریلیجس انڈر ٹونز کے اندر جب وہ اپنی تلمود کے اندر یا اپنی جو ہمیں معلوم ہے کہ تورات, جس کو وہ تورات کہتے ہیں, بیسیکلی ہے تو اللہ کا کلام لیکن میں تحریف شدہ ہے, اس کے اندر جو باتیں لکھی ہیں اس میں یہ بھی باقاعدہ موجود ہے کہ یہ جو گریٹر اسرائیل بنے گا یہاں پھر ایک عالمی شہنشائیت قائم ہوگی, جسے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسیح کی, جس کے ہم منتظر ہیں, اس مسیح کی شہنشائیت ہوگی. ہمارے نزدیک ہمیں جو خبریں دی گئی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ مسیح دجال ہوگا, اس کی باقاعدہ انتظار کر رہے ہیں, تیاری کر رہے ہیں اس کے لیے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب یہ کام ہوگا تو ہماری مذہبی کتابیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمارا گولڈن پیریڈ تب شروع ہوگا. ابھی ان کا گولڈن پیریڈ نہیں ہے, ابھی وہ کہتے ہیں ہمارا ڈائسپورا کا پیریڈ ہے. تو اس پورے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے, جس کی وجہ سے اب جس طرح آپ نے ذکر کیا جنگی مشقیں بھی اس کا ایک حصہ ہے جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں. ایوب بھائی صاحب یہ بتائیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جنگی مشقوں کا اور یہ اسرائیل کا پورا پلان, گریٹر اسرائیل کا جو ریوائز کر رہے تھے ہمارے ذہنوں میں, یہ بتائیے کہ
امریکہ اور اسرائیل جو ہیں ایران کو اکثر جنگ کی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، اس کے جو ایٹمی اثاثے ہیں اس حوالے سے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ یا اسرائیل جو ہے وہ ایران پہ جنگ مسلط کرے گا؟ اور اگر یہ جنگ خدا نخواستہ وہاں پہ ہو جاتی ہے، چھڑ جاتی ہے، تو کیا یہ جنگ اس خطے تک محدود رہ سکے گی؟ اور یہ بھی بتائیے کہ چین اور روس اگر یہ جنگ خدا نخواستہ چھڑتی ہے ان کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ میں امریکہ اور اسرائیل کو بریکٹ کرتا ہوں۔ امریکہ کا مطلب اسرائیل ہے، اسرائیل کا مطلب امریکہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے 5-10 سال میں امریکہ نے ایران کو جتنی دھمکیاں دی ہیں وہ تمام دوسرے ممالک جن پر اس نے حملہ کیا ہے عملی طور پر، جن کو تباہ و برباد کیا ہے، مثلا عراق، افغانستان، شام، ان کو ایسی کوئی دھمکی، اتنی دھمکیاں نہیں دی۔ اس کی ایک وجہ ہے، یعنی آپ سمجھتے ہیں یہ سب نورہ کشتی ہے؟ یہ نورہ کشتی ہے باقاعدہ، اور امت مسلمہ کے خلاف ایک باقاعدہ سوچی سمجھی سازش ہے۔ دیکھیے کون نہیں جانتا کہ امت مسلمہ میں شیعہ سنی کا مسئلہ ایک چل رہا ہے اور مدت سے چل رہا ہے، وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ایک نظریاتی کلیش کو جنگ کی صورت بنانا چاہتے ہیں کہ جب وہ ایران کو برا بھلا کہتے ہیں اور ایران کی طاقت کو مبالغے کے ساتھ بڑھاتے ہیں کہ ایران بہت بڑی طاقت ہے، ایران کے بعد تو عربوں کو ڈراتے ہیں، اور عربوں کو ڈرانے کے ساتھ ایک تو انہیں اسلحہ بیچتے ہیں اور ایک انہیں ایران کے خلاف کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اسلحہ لو تاکہ کل کو ایران تم پہ حملہ کرنے والا ہے۔ اچھا، میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ وہ کام ایران کو دھمکیوں دینے کا، عربوں کو ڈرانے کا اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک اسرائیل کو کوئی خطرہ ہے زمینی حوالے سے۔ زمینی حوالے سے مراد ہے زمینی حملے کا خطرہ ہے، عراق سے خطرہ ہو سکتا ہے، شام کا گولان کی پہاڑیوں کا۔ دیکھیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ گولان کی پہاڑیاں مشرق وسطیٰ میں کتنی اہمیت رکھتی ہیں۔ وہاں اب سیٹلمنٹس بن رہی ہیں، وہاں وادیاں بن رہی ہیں، اور میں یہ عرض کیا کرتا تھا کہ جب یہ مکمل طور پر عربوں کو ختم کر لیں گے، اور آپ سمجھے کہ تقریباً اب عرب ختم ہو چکے ہیں، کچھ کو عسکری طور پر ختم کر دیا، کچھ کو سفارتی طور پر ختم کر دیا۔ مثال کے طور پر عراق کو عسکری طور پر ختم کر دیا، شام کو ختم کر دیا، مصر کو اپنے پاؤں میں گرا لیا سفارتی معاملات کے ساتھ، اور اسی طرح مراکش کو دیکھ لیں، بیروت کو دیکھ لیں، ان ممالک کو انہوں نے اپنی سفارتکاری سے اپنے آگے سجدہ ریز کر لیا، اور جو کھڑا ہونے کی قوت رکھتا تھا عراق، اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ ایران میں بھی کھڑا ہونے کی کچھ جان ہے، لہٰذا میری رائے میں، یعنی میں اپنی پرانی رائے سے تھوڑا سا ریورس کر رہا ہوں کہ اب میری رائے میں عین ممکن ہے کہ اسرائیل امریکہ کی بنیاد پر یا امریکہ اسرائیل کی بنیاد پر کوئی حملہ، لیکن یہ حملہ زمینی نہیں ہوگا، یہ فضائی حملہ ہوگا، یہ ان کی تنصیبات پہ حملہ ہوگا، ایٹمی تنصیبات پہ اور دوسری تنصیبات پہ۔ اس میں ایک اور کام کا مجھے خطرہ ہے کہ جب وہ تنصیبات پر حملہ کر کے جنگ کا ماحول پیدا کر دیں گے، جنگ ہو جائے گی، سب مشرق وسطیٰ میں جنگ شروع ہو گئی، اسرائیل نے ایران نے دو چار میزائل ایران سے بھی گروائیں گے، ان سے بھی یہ کام کریں، یہ فراڈ ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا۔ اسرائیل کے بھی کچھ مکان آپ کو گرے ہوئے نظر آئیں گے ٹیلی ویژن پہ، ان کے ساتھ فضائی معاملہ کریں گے اور اندرونی طور پر عربوں کی طرف بڑھیں گے۔ مثلا یعنی کسی عرب ملک پہ حملہ کرنے، ظاہر ہے عرب ملک پہ حملہ کرنے کی ضرورت کیا ہے انہیں؟ عرب ملک کی طرف اگر چل پڑیں تو وہ گر جائیں گے بیچارے، ان کا حال یہ ہے۔ اگر عرب ملک کی طرف وہ پیدل چلنا شروع ہو جائے تو وہ بیچارے گر جائیں گے، انہیں تو اسلحے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ اندر سے عین ممکن، آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، آپ لبنان کا ذکر کر رہے ہیں، میرا خیال ہے لبنان کو اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ جب بھی اسرائیل حملہ کرتا ہے غزہ پہ کرتا ہے یا کہیں بھی، تو ادھر سے ہی جواب آتا ہے، اور تو کسی سے ادھر سے بیچارے چھوٹے چھوٹے گولے جو مشکل وہاں پہنچتے ہیں، اور اتنا ایزی ٹاسک نہیں ہوگا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، وہ جو جوابی حملہ ہوتا ہے نا، وہ اسرائیل کی مرضی سے ہوتا ہے، وہ نہیں ہو سکتا اگر اسرائیل نہ چاہے تو۔ وہ تو اسرائیل وہاں یوں قابض ہو چکا ہے کہ وہ گھر میں کچھ کھانے سے پہلے پوچھتے ہیں اسرائیل سے کہ کیا کھائیں آج۔ یہ اس طرح اسرائیل عرب میں قابض ہو چکا ہے۔ میں اس کی مثال اس طرح دے رہا ہوں کہ اسرائیل کچھ اس طرح کا کام دکھانا چاہتا ہے
کہ جب فضائی جنگ ہو رہی ہوگی ایران کے ساتھ اور وہ اس میں بھی اصل حصہ کچھ ہوگا اور کچھ ذرا مصنوعی ہوگا، اس میں یہ کریں گے، عرب سرزمین کی طرف بڑھیں گے، جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ جب کبھی دوسرے ملک میں دار انداز داخل کرنے ہوں تو پہلے گولہ باری کی جاتی ہے، وہ گولہ باری کا لے کر سہارا اس کے اندر سے وہ دار انداز جاتے ہیں، یہ کام کرے گا اسرائیل جو نظر آتا ہے۔ اسرائیل اب آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ بیگ صاحب، ہم پاکستان کے جو داخلی حالات ہیں اس پہ بات کرنے سے پہلے میرا خیال ہے کہ ہم انڈیا کے حوالے سے بات کر لیں عظمت صاحب سے۔ عظمت صاحب، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا نے پاکستان کو، جب سے پاکستان قائم ہوا ہے، اس نے ذہنی طور پہ بھی قبول نہیں کیا اور ویسے بھی قبول نہیں کیا ہے، لیکن کشمیر پہ جو اس کے مظالم ہیں، اس کی ایک ایسی تاریخ ہے، اتنی خونخوار تاریخ ہے کہ بیان کرتے جائیں اور روتے جائیں۔ لیکن صورتحال جب 5 اگست 2019 کے بعد جو صورتحال وہاں پہ ڈیولپ ہوئی ہے اور جس طرح کا بلڈ شیڈ ہو رہا ہے اور جس طرح کی نسل کشی ہو رہی ہے، اس کی تاریخ میں شاید کوئی مثال نہ ملے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف کشمیر میں تو یہ مظالم 5 اگست 2019 کے بعد تو اور بڑے ہیں، لیکن پورے انڈیا میں جو ہے مسلمانوں پہ جو پہلے حالات ذرا بہتر ہوتے تھے، اب وہ مودی کے دور حکومت میں وہ حالات بہت تنگ ہو گئے۔ پہلے مسلمان وہاں کے جو انڈیا کے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم وہاں پہ ایزی ہیں، ہمارے حالات ٹھیک ہیں، لیکن اب جو صورتحال ہے پورے انڈیا میں مسلمانوں کا وہی بات ہے کہ جو وہاں پہ نعرے لگتے ہیں کہ مسلمانوں کے 2 استان، پاکستان یا قبرستان، تو صورتحال یہ ڈیولپ ہو چکی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مودی کے دور حکومت میں اس سے بری صورتحال ہوگی اور مسلمانوں کے لیے کیا لائحہ عمل آپ تجویز کرتے ہیں، انڈین مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ؟ ایک تو یہ کہ ہندوتوا جو ہم سب کو پتہ ہے، ہندو ملیٹنٹ ہندو ڈومینیشن یا ان کا غلبہ، ان کا دوسرا دور اقتدار، اور وہ کیا خاتون کو یا ایکٹریس تھی یا لیڈر ہے، اس نے کہا کہ اب ہم اصلی آزاد ہوئے۔ 1947 میں ہم آزاد نہیں ہوئے تھے بلکہ اب آزاد ہوئے، یعنی مودی نے ہمیں آزاد کیا۔ تو ایک طرف تو یہ ہے کہ وہ اس کو اپنی صحیح آزادی اور اپنا صحیح مقام سمجھتے ہیں، جس طرف یہ ہندو لے کے جا رہے ہیں ایکسٹریمسٹ۔ دوسری طرف سب سے پہلے ہم کشمیر کو دیکھ لیتے ہیں، یعنی اکھنڈ بھارت کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں اپنے نقطہ نظر سے۔ جی، یعنی یہ کہ یہ ایک سائیڈ یہ ہے، اور دوسری سائیڈ پر مسلمان اور دوسرے ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ دوسری سائیڈ پہ دیکھتے ہیں تو جب یہ انہوں نے 370 ختم کیا تو انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ پاکستان کی طرف سے ری ایکشن آیا، لیکن ایسا بھی نہیں کہ انہیں کوئی خطرہ ہو اس سے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک چیز شروع جو کر دی خاموشی سے یا اعلانیہ، کہ وہاں کی جو ڈیموگرافی ہے یا جو ان کی آبادی کا جو تناسب ہے اس کے تبدیل کرنے کے لیے بھی انہوں نے قانون سازی کی اور وہاں پہ ہندوؤں کو اور دوسرے علاقے کے لوگوں کو بسانا شروع کر دیا۔ ایک یہ چیز ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اتنی فوج ہے وہاں پر کہ وہ اپنے مظالم ڈھا رہی ہے، دنیا اس کے اگینسٹ کوئی نہیں سن رہا، مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے عرب پیسے کو یہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے لا رہے ہیں کہ یہاں اس کو بڑا ایک بہت بڑا دبئی ٹائپ جگہ بناؤ اور تم جو مرضی کرو۔ تو اس وجہ سے جو مسلمانوں کی اصلی آواز ہے کشمیر کی وہ دبی ہے۔ یہ تو کشمیر کی بات ہوگی، اور انہیں یہ بھی خطرہ نہیں ہے اب کہ بظاہر انہیں نہیں لگتا کہ پاکستان کی طرف سے کوئی ایسی جنگ مسلط ہو، وہ خود کریں یا چین آ جائے، اس میں وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ بقیہ ہندوستان میں پہلے تو صرف افراد کو مارا جاتا تھا، اب باقاعدہ مسجدوں کو گرا رہے ہیں، اور چند بڑی مسجدوں کو نہیں بلکہ مختلف علاقوں میں 20-30 مسجدوں کا سننے میں آ رہا ہے کہ وہ ایک تو گراتے ہیں یا ان میں جا کے بت رکھ دیتے ہیں اور ایک طرح کا قبضہ کر رہے ہیں۔ تو مزید جو پہلے اکیلے مارا کرتے تھے گائے وغیرہ کی وجہ سے، اب وہ اس سے ایک قدم اور آگے چلے گئے۔ سو یہ کہنا کہ مسلمانوں کو کچھ نہیں ہو رہا، ہو تو بہت کچھ رہا ہے، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی جوابی پلاننگ یا ری ایکشن نہیں آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز میں بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ صرف مسلمان نہیں، عیسائیوں کو بھی اور ہندو جو دھرم ہے اس کے نیچے چاہے نیکسل باڑی ہو، ماوسٹ ہو، نیکسل جنوب مشرق کا علاقہ جو ہے وہ ہو جائے یا آسام کا علاقہ ہو جائے، یہ سکھوں کا علاقہ، ان سب میں انریسٹ بڑھ گیا اس وجہ سے، اور یہ ایسے بڑا ہے کہ
وہاں پہ خالستان کا ریفرینڈم ہو رہا ہے, ادھر کسانوں کی جو اپنے مطالبات کے حق میں تحریک چل رہی ہے, اس سے بھی تو بہت انریسٹ بالکل اس انریسٹ کا, بلکہ میں نے تو کہیں پہ ایک یوٹیوب میں انہوں نے شو کیا تھا کہ اجیت دوول نے کہا ہے کہ ہم ان چیزوں سے ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں انڈیا ٹوٹ نہ جائے. انہوں نے واپس لے لیا ہے, وہ اتنا پروٹیسٹ ہے, ابھی یہ کل کی خبر ہے کہ انہوں نے وہ جو کسانوں کا واپس لے لی ہیں, منظور ہو گئے ہیں, تو اتنی یعنی کہ وہ کارگر ثابت ہوئی ہیں ان کی, جس طرح ہمارے. یہ بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ بات ہے کہ ان کی طرف سے تو پریشر پورا ہے ہندوتوا کی طرف سے, لیکن اس کے ریئیکشن میں اب مسلمانوں سے پہلے دوسرے اٹھ رہے ہیں, اور ڈیفینیٹلی ماوسٹ کو چین پوری طرح سپورٹ کرے گا خاموشی سے. اب اس میں ایک اور بھی سننے میں آ رہا ہے, وہ یہ کہ لوگ اپنے اپنی اکثریتی علاقوں میں جا رہے ہیں. جیسے اگر سکھ ہندوؤں میں زیادہ رہ رہے ہیں تو وہ سکھوں کی طرف آ رہے ہیں, اسی طرح یہی مختلف قومیتیں اپنے اپنے لوگوں, تو یہ بھی ایک چیز ہوتی جا رہی ہے. اظہر صاحب میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ انڈین مظالم تو اپنے عروج پہ ہیں, انڈین مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے آپ, ان کے لیے کیا لایا عمل ہے؟ اب اس میں سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ ایک تو یہ ابھی سننے میں آیا تھا کہ جو ان کا تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوا, میں نے تو بڑا فگر سنا تھا لیکن میں کم کر کے کہتا ہوں, وہ تو 20-30 لاکھ سمجھ رہے تھے, 1 کروڑ کے قریب آ گئے. یعنی وہ بھی اپنے روٹس کو جا رہے ہیں. مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے کہ جو جس طرح سکھ ہیں, اور سکھوں نے ایک چند گرودوارے کھولے بھی کہ تم یہاں آ کے نماز پڑھ لو, جی بالکل, ان لوگوں کے ساتھ باقیوں کے ساتھ اپنی لنکیج بڑھانی چاہیے اور اپنا اتحاد بڑھانا چاہیے, اور پرامن پروٹیسٹ کر کے اپنا تھوڑا ان کو مسل دکھانا پڑے گا. اگر وہ مسل نہیں دکھائیں گے تو وہ دبتے جائیں گے. جس طرح خالستان والوں نے اپنا مسل دکھایا تو ان کو کچھ حاصل ہوا, اسی طرح مسلمان اگر اپنا طاقت تھوڑی بہت نہیں دکھائیں گے متحد ہو کر, تو وہ پھر مزید ان کو پھر مارا جائے گا. ٹھیک ہے اظہر صاحب, پاکستان کے جو اندرونی سیاسی حالات ہیں اس حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں, اور پہلا سوال آپ سے ہی ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ جو ماضی میں اور حال میں بھی جو پاکستان میں دہشت گردی کی ذمہ دار ایک TTP تھی, تحریک طالبان پاکستان, اس کے ساتھ خفیہ مذاکرات جو ہے وہ حکومت پاکستان کر رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آج کل جو ہے اس پہ سیز فائر جو ہے چل رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیز فائر اور یہ امن معاہدے جو ہیں یہ پاکستان کو امن لوٹا سکیں گے, اور یہ مذاکرات جو ہیں یہ ان کے لیے کیا شرائط آپ کے خیال میں ہونی چاہیے, کون سی شرائط ہونی چاہیے کہ جس میں پاکستان میں دیر پا امن قائم ہو سکے اور یہ دہشت گردی کی جو جڑیں ہیں وہ کٹ سکیں؟ ٹھیک, ایک تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو TTP کو مذاکرات کی طرف اور پاکستان کو ان کے ساتھ بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ افغان طالبان کی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. افغان طالبان فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ جتنے بھی ان کے سیف ہیونز ہیں یا اپنے جہاں پہ بھاگ کے جاتے ہیں افغانستان کے علاقوں میں جاتے ہیں, اور یعنی یہ مذاکرات بھی افغانستان میں ہی ہو رہے ہیں, شروع وہاں پہ بالکل وہیں پہ ہو رہے ہیں, اور وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے ایوب بیگ صاحب نے پہلے بتایا تھا کہ 2-3 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو مظلوم ہو گئے, ایک وہاں پہ آیا ڈرون اور اس نے 12 میں سے 10 لوگوں کو ختم کر دیا, تو اس میں جو 1 یا 2 بچ گئے انہوں نے خودکش بمباری بننا ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہ انڈیا یا را یا دوسری ایجنسی جو ہیں ان کو استعمال کر رہی ہے, اور وہ کرائے کے قاتل ہیں, اور ایسے لوگ ٹرین کرتے ہیں ان کو, انہیں بس پیسہ ملتا رہتا ہے اور وہ کام کرتے رہتے ہیں. تیسری ایک وہ قسم ہے جو واقعی نظریاتی طور پر سمجھی, اور اس میں ہمارے بہت سارے مخلص ہمارے شہروں کے نوجوان بھی گئے کہ جی پاکستان آرمی جو ہے وہ امریکہ کا ساتھ دے رہی ہے اس لیے ہمارے دشمن ہو گئے. تو یہ مختلف قسم کے لوگ ہیں. اب سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ تمام TTP کے لوگ اوپر سے لے کر باجوڑ یا اوپر سے لے کے اور نیچے تک کوئٹہ کے قریب تک, کیا یہ سب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ اگر سب کی نمائندگی نہیں کر رہے تو آپ ان سے مذاکرات کر بھی لیں گے تو پھر بھی آپ کو مشکلات رہیں گی. یعنی آپ کا خیال ہے کہ ڈیفرنٹ گروپس ہیں, کچھ گروپس کوئی ایک اینٹی نہیں ہے؟ جی, کچھ گروپس نے ان کے ساتھ نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو جنگ کریں گے. لیکن اس میں کم سے کم آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو آئسولیٹ کر سکتے ہیں.
اگر آپ نے جتنے بھی دنیا میں ایسی اس قسم کے حالات ہوئے ہیں, یعنی میجر گروپس جو ہیں اگر ان کے ساتھ پاکستانی حکومت کا معاہدہ ہو جاتا ہے جی, تو یہ مل کے ان کو آئسولیٹ کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں, چاہے آئرلینڈ ہے چاہے اور ممالک میں بھی وہ مختلف اس قسم کی صحیح غلط تحریکیں ہیں, آخر میں آپ کو مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنا پڑتا ہے. اگر ہم ان کو آئسولیٹ کر دیں گے, یعنی وہ عناصر جو واقعی نئی ہتھیار ڈالیں گے, تو اس میں حکومت پاکستان کو بھی فائدہ ہے. لیکن ضروری یہ ہے اور ملکوں میں بھی یہ ہے کہ ان کو پھر فیسیلیٹیٹ کیا جائے, خالی چھوڑ نہ دیا جائے, بلکہ ان کے لیے کوئی روزگار, کوئی اور چیزیں ڈالی جائیں جو کہ ہتھیار تاکہ جب پھینکیں تو وہ ان کو آپ معاشرے کے اندر انڈکٹ کر سکیں. تو اگر تو یہ طریقہ ہوگا تو ٹھیک ہے. حالانکہ ابھی ان کی طرف سے بھی سخت سٹینڈ ہے, وہ ہمیشہ شروع میں ہوتا ہے. اگر تو اس طریقے سے ڈیل کریں گے اور ایٹ دا سیم ٹائم ان سے معافی چاہے پبلکلی چاہے پرائیویٹلی منگوائی جائے کہ یہ جو ہم نے کیا یہ غلط کیا, یہ بھی ضروری ہے. یہ تو میرا پہلا سٹیپ ہونا چاہیے. بالکل, ورنہ جو لوگ مظلوم ہیں ان کے دل شکنی ہوگی کہ آپ نے بس انہیں ایسے ہی واپس معاف کر دیا. ٹھیک. رضا اللہ, اکثر پاکستانی عوام کا موجودہ وقت میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے ناظرین بھی گواہی دیں گے اور پنڈال میں بیٹھے ہزاروں ہمارے رفقائے تنظیم اور احباب بھی گواہی دیں گے کہ وہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کا وہ مہنگائی ہے, جس میں ہر بندہ جو ہے وہ پس رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مہنگائی کے عذاب میں موجودہ حکومت جو ہے اس کی غلط معاشی پالیسیاں کس حد تک اس کی ذمہ داری اس پہ ہے, اور کس حد تک انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو قیمتوں کا اتار چڑھاؤ ہے وہ ذمہ داری جو ہے اس پہ ہے؟ وسیم صاحب, یہ ایسا وسیع موضوع ہے جس کے اوپر غالباً 5 منٹ کے اندر بات کرنا اس پہ کفایت شاید نہ کرے, لیکن میں مختصراً کوشش کروں گا کہ ایشو ایسا ہے کہ اس کو اگنور کر نہیں سکتے ہم. لازم دیکھیے, جو آپ نے ذکر کیا نا افراط زر کی کچھ وجوہات یقیناً وہی ہیں, مہنگائی جسے کہا جاتا ہے عام الفاظ میں. کچھ اس کی ریزنز یقیناً وہی ہیں جو کہ اس طرف اشارہ ضرور کرتی ہیں کہ یا تو حکومت کی بدنیتی شامل ہوتی ہے یا وہ مس مینجمنٹ, ان دونوں میں سے کوئی ایک ریزن ہو سکتی ہے. یا بدنیتی یا نااہلی, ان دونوں میں سے کوئی ایک ریزن. دوسری کچھ وجوہات وہ ہیں جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمیں نظر آتی ہیں, اور کچھ ایسی وجوہات بھی ہیں جو اس وقت سرمایہ دارانہ نظام ہے دنیا میں, اس کے اندر بلٹ ان پرابلمس موجود ہیں. وہ آپ جو مرضی کر لیں, جس مرضی ملک میں کر لیں, وہ ٹھیک کبھی نہیں ہوگی, کیونکہ وہ سرمایہ دارانہ نظام بنا ہی اس لیے ہے کہ اس نے ایک جو ایلیٹ قسم کی مائنورٹی ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے, اس کے لیے کام کرنا ہے. اسے عام طور پہ کہا جاتا ہے, کسی زمانے میں امریکہ میں وہ آکیوپائی وال اسٹریٹ کی ایک موومنٹ چلی تھی, 1% جو ہے جو دنیا میں قابض ہے پورے وسائل کے اوپر, اس کے خلاف ایک تحریک پوری چلائی جائے. بہرحال معاشی پالیسی میں تسلسل بہت ضروری ہوتا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے وزراء خارجہ جو ہے وہ پچھلے پی ٹی آئی کی یہ دور حکومت کے اندر بہت زیادہ بدلتے رہے, اور جب وہ وزراء خزانہ ہیں ان کو آپ بدلتے ہیں بار بار, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی معاشی پالیسی جو ہے وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے, تو آپ پرائسز پہ بھی کنٹرول پھر اس طرح نہیں کر پاتے. جو ہمارا ٹیکس کا یہاں پہ طریقہ کار ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ انڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف ہے, ڈائریکٹ ٹیکسز بہت کم ہے. وہ ٹیکس کے اندر ایک اپنی پرابلم ہے. کرپشن جو ہے وہ ٹاپ سے باٹم تک آپ دیکھیں تو وہ اپنی جگہ پہ ایک معاملہ موجود ہے. قرضے اور قرضوں کے اوپر پھر جو واپسی کرتے ہیں سود ملا کر, تو وہ آپ کا جی ڈی پی کا بہت بڑا حصہ بن جاتا ہے. آپ کے بجٹ کے اندر سے بہت بڑا اس کے اندر جو آپ کو جو پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے وہ جو قسط کی ادائیگی ہوتی ہے اور ساتھ جو سود کی ادائیگی ہوتی ہے وہ دونوں چیزوں میں آتا ہے. مافیاز کو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ بہت اسٹرانگ ہیں, چاہے وہ شوگر مافیا ہو, چاہے وہ جس قسم کے بھی آپ دیکھیں, آپ کو ہر جگہ پہ ایک مافیا نظر آئے گی. اور یہ صرف معاشی طور پہ نہیں, مافیاز آپ کو پولیٹیکلی بھی نظر آتی ہیں. آپ کو اپنے جو دوسرے ادارے ہیں, مقتدر حلقے جنہیں کہا جاتا ہے, مقتدر ادارے کہا جاتا ہے, وہاں بھی یہ مافیاز نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. بل ایک تو یہ سائڈ ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی اکانومی کو مس مینیج کیا گیا ہے, اچھے طریقے سے اس کو نہیں چلایا گیا. یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ صحیح طریقے سے چلاتی, اس وجہ سے مہنگائی کا طوفان سامنے آ رہا ہے. لیکن جو دوسری وجہ آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ وہ کیا وہ انٹرنیشنلی بھی اس کی ریزنز ہے, سب سے بڑی ریزن تو کرونا وائرس کی جو پچھلے 2 سال سے تقریباً ہمارے ساتھ ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں اور حالات بھی بہتر نظر آ رہے ہیں. بظاہر اللہ تعالیٰ اس موذی مرض سے نجات عطا فرمائے تمام مسلمانوں کو اور تمام دنیا کو. تو کرونا کی وجہ سے جس وقت یہ سٹارٹ ہوا, بزنس ایکٹیویٹی دنیا کی بند ہو گئی. بزنس ایکٹیویٹی بند ہوئی تو اس کی وجہ سے پرابلمز آنی شروع ہوئی. اب جب یہ معاملات مارکیٹس کے کھلنے کے آتے ہیں تو آپ کی سپلائی چین جو پوری ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے کسی نہ کسی صورت میں.
اکنامک کا سبجیکٹ ہے، لمبا سبجیکٹ ہے، ہم اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے. بہرحال کچھ ایسے معاملات ہمیں نظر آتے ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو کہ پاکستان کے لیے فیوچر کے اندر جا کے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مستقبل قریب میں بہت زیادہ پرابلم کریٹ کریں گے. نمبر ایک، یہ جو ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے COP26 جو ابھی گلاسکو میں حالیہ ہوئی ہے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں یقیناً، لیکن ہم اپنی اکانومی کی بات کریں، ہماری معیشت کے لیے کیا پرابلمز آ سکتی ہیں. فوری طور پہ ہماری معیشت کے اوپر پرابلم یہ آئے گی کہ پوری دنیا فاسل فیول اور کوئلے سے دور جا رہی ہے. ہماری بہت زیادہ انویسٹمنٹس ان سیکٹرز کے اندر موجود ہیں، تو ہمارے لیے اکانومی میں یہ پرابلم فیوچر میں آنے والی ہیں. ہمیں اس کے لیے مینیج کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. دوسرا، یہ جو IMF پروگرام ہے، یہ شروع سے پاکستان کے اندر مہنگائی جو ہے اس کا سب سے بڑا ایک وجہ بنتی ہے. ایک یہ مسئلہ. دوسرا، اگر کہا جائے کہ اس وقت جو مہنگائی نظر آتی ہے اس کی میجر وجہ کیا ہے، بیسک ریزن کیا ہے، ان نٹ شیل روپے کی قدر جان بوجھ کر گرانا. روپے کی قدر یعنی ڈیویلیویشن کی گئی، ڈیویلیویشن کی وجہ سے یہ IMF کا پروگرام ہے. ان دونوں کو دیکھیں، اور اس کی بدولت اور اس کی وجہ سے آپ یوں کہہ لیں جو آئندہ ہمیں قانون سازی کرنی پڑ رہی ہے. IMF کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں آپ قیمتوں میں اضافہ کریں. آپ اپنی قیمتیں جو ہیں وہ جو پیٹرول وغیرہ ہوتا ہے یا گیس وغیرہ، الیکٹریسٹی، ان کو بھی، بجلی وغیرہ، ان سب کی قیمتوں میں بھی اضافہ کریں. ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اسٹیٹ بینک جو آپ کا ہے یہ تو ایک اٹانومس ادارہ ہونا چاہیے، آزاد ادارہ ہونا چاہیے، گورنمنٹ کا کوئی کنٹرول نہیں ہونا چاہیے اسٹیٹ بینک. یہ پریشر آ رہا ہے. اور اسٹیٹ بینک جو ہے اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہونی چاہیے اس کی. اٹانومی مکمل مل جائے اس کو، اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہ ہو. تو یہ ایک ایسی آپ یوں کہہ لیں کہ ان کی طرف سے کوشش ہے. بہرحال یہ تمام معاملات جو ہیں یہ ہماری جو اکانومی ہے اس کے اندر نیگیٹو امپیکٹس لے کے آتے ہیں، اور اس نے مہنگائی یا افراط زر جسے کہا جاتا ہے اس کو بھی بڑھایا ہے پاکستان کے اندر. ایوب بھائی صاحب، پاکستان کے سیاسی حالات پہ بھی آپ کا تجزیہ لینا چاہوں گا کہ ہماری جو اپوزیشن ہے جس کا اتحاد PDM ہے، وہ ابھی جو حکومت کا دور اقتدار ہے وہ تقریباً اینڈ ہونے والا ہے، 4 سال تقریباً ہو رہے ہیں. اس دور میں وہ ایکٹیو ہونا شروع ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی ریلیاں اور بالآخر جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی بھی کال جو ہے وہ دے دی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ PDM کی یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں یعنی بالکل اقتدار کے آخر میں جا کے وہ کتنی کارگر ہوں گی، اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں جی، ہمارے ہاں جتنی وسیم صاحب تحریکیں چلی ہیں وہ کبھی بھی نظریے کی بنیاد پہ نہیں چلی، اور موجودہ PDM کی جو تحریک ہے وہ اسے نظریہ کے طور پر کہہ بھی نہیں رہے، اور وہ ہے کہ حکومت کا تختہ الٹنے کا. حکومت یہ ختم ہو جائے، دوسری حکومت یعنی ہم آ جائیں، آئین کی بحالی اور جو ہے منصفانہ انتخابات کا انعقاد اور اس طرح کے مطالبات، یعنی قبل از وقت انتخابات ہو جائیں. لیکن اگر آپ پاکستان کی تحریکوں کی جتنی بھی چلی ہیں، وہ چھوٹی موٹی تحریک ہو یا نظام مصطفیٰ کی طرح بہت بڑی تحریک ہو، پاکستان میں کوئی تحریک نہیں کامیاب ہو سکتی. صرف 2 شرائط ہیں کامیابی کے لیے. یا تو آپ ایک بہت بڑا عوامی ہمدردی اور عوامی حمایت حاصل کر لیں اور عوام کا ریلا جو ہے وہ بہا کر لے جائے، جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک، وہ بھی مکمل نہیں، کہ 77 میں، بلکہ زیادہ زور سے اگر کہیں تو 71 میں جس طرح بنگلہ دیش میں ہوا تھا کہ عوام کا ایک ریلا تھا. میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ 71 میں جو عوامی ہڑتال ہوتی تھی، اس ہڑتال میں اپوزیشن کال دیتی تھی، سرکاری دفاتر بند ہو جاتے تھے، بینک بند ہو جاتے تھے. تو اس طرح کی ہو تب کامیاب ہوتی ہے، اور یہ اس طرح کی نہیں لگتی. بڑی عجیب بات ہے کہ اگرچہ جیسا کہ اپنا انہوں نے بتایا کہ عوام نالاں ہیں، عوام تنگ ہے مہنگائی کے، اس کے باوجود اپوزیشن کوئی عوامی ہمدردی اب تک حاصل کرتی نظر نہیں آ رہی. اور وہ جتنے بھی اس طرح کی انہوں نے تحریکیں شروع کی ہیں یا اس کی کوشش کی ہے وہ ناکام ہوئی ہیں، اس لیے کہ عوام ایک تو بددل ہو چکی ہے حالات سے، مایوس ہو، جو آتا ہے بد سے بدتر آتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کوئی کامیابی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی پشت پر باری بوٹ نہ ہو یا خاکی وردی نہ ہو، اس کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی. اور اس وقت جو لگتا ہے وہ ایسی صورتحال نہیں ہے.
لہٰذا پی ڈی ایم کے لیڈرز تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی مدد جو ہے وہ نہیں لیں گے اس حوالے سے. دیکھیں اب کیا ہوتا ہے نہیں وہ پروگرام کے آخر میں کہنا تو الگ بات ہے، لیکن حالات نے اور کامیابی نہیں ہوتی. آپ نے جب تک بتایا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد حاصل کرنے کے لیے ایری چوٹی کا زور لگایا ہے پچھلے مہینوں میں، ایری چوٹی کا ہر طرح کا زور ہے. انہوں نے اپنا رخ بدل لیا تھا، فوج کی تعریف ہونے سے حضرت مولانا فوج کی تعریفیں کرنے لگے تھے جا کر وہاں. تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ایری چوٹی کا زور لگایا ہے. بہرحال بات نہیں بنی. اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر یہاں کوئی تحریک کامیاب. ایوب ایک صاحب پروگرام کے آخر میں بالکل یہ بتا دیجئے کہ جو معاشرہ شدید سیاسی معاشرتی طور پہ جو ہے وہ اس طرح کا تقسیم اس میں آ گئی ہو، مذہبی انتشار جس میں موجود ہو اور معاشی طور پہ دیوالیہ ہونے کے قریب ہو چکا ہو، اس ملک میں اس معاشرے میں آپ انقلاب کی کوئی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ پاکستان کے پاس اسلام کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے. پاکستان کے پاس صرف ایک آپشن ہے، اسلام. یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نظریاتی طور پر صحرائے سینا میں 5 صدی سے دربدر ہو رہے ہیں. نظریاتی طور پر بنی اسرائیل تو 40 سال ہوئے تھے نا، ہم 5 صدی سے دربدر ہو رہے ہیں نظریاتی، لیکن اس راستے پر، اس بات پر، اس نقطے پر نہیں آتے کہ کیا کرنا چاہیے، پاکستان کیوں بنا تھا. یعنی اپنی منزل کی طرف نہیں لوٹ رہے، نہیں لوٹ سکتے. پاکستان میں آپ نے کہا نا اس وقت پاکستان میں 2 ادوار کے سوا، ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا دور اور ایک مشرف کا دور، یہ واضح طور پر سیکولر دور تھے، واضح طور پر سیکولر دور تھے اور بالکل وہ سچ بولتے تھے، وہ غلط بات نہیں کرتے. اس کے علاوہ جتنی حکومتیں آئی ہیں، وہ ضیاء اللہ کی ہو، وہ نواز شریف کی ہو، وہ موجودہ مدینہ ریاست والی حکومت، یہ انہوں نے گدلا پن پیدا کیا ہے. نہ ادھر بات کرو، یعنی آئی جی آئی سے کے ذریعے سلیکٹ ہو جاؤ، الیکٹ ہو جاؤ اور آ کر سیکولرزم لے آؤ، یا مدینہ ریاست کی نام لے لو. مطلب انہوں نے اس طرح کے کام کیے ہیں. اسی طرح ضیاء الحق بھی، یعنی جتنے بات کی ہے وہ لپ سروسی تھی، وہ حقیقی طور پر اسلام کی طرف کوئی کام، انہوں نے ہر وہ اسلامی قدم اٹھایا جو ان کی کرسی سے دور دور تھا. جو اسلامی کام ان کی کرسی کو ذرا جنبش دیتا تھا، اس کو اس حوالے سے سود کے بارے میں کچھ نہیں کیا. ریاست مدینہ کی بات ہو رہی ہے، لیکن سود کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی اسی طرح پروگریس جو ہے وہ حکومت نہیں شو کر رہی، بلکہ الٹا چل رہے ہیں، اس کے خلاف چل رہے ہیں. شریف فیملی نے کس طرح ڈاکٹر صاحب سے وعدہ کیا، جی بالکل، اور پھر اس کے بالکل برعکس خود سود کے خلاف ایک فیصلہ ہوا تھا، اس فیصلے کو الٹانے کے لیے، اسے ریورس کرنے کے لیے اپیل کر دی. کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے. لہٰذا یہ گدلا پن پیدا کرتے ہو نام اسلام کو. وہ تو بڑی زور سے اسلام کا نام لیتے تھے. بہرحال وہ اسلام کا نام کا، اسلام کی قوالی وہ بھی اور یہ بھی بہت کرتے رہے ہیں، لیکن عملی طور پر کچھ نہیں ہوا. اور جب تک ہم عملی طور پر کچھ کرنے کے، جب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہم یہ وہ راستہ نہیں اپنائیں گے کہ یا پاکستان میں اسلام آ جائے، اور یا جو ہے پھر وہ پاکستان کا مقصد کیا رہتا ہے، جواز کیا رہتا ہے پاکستان کا. میں آپ کو ایک آخر میں ایک جملہ وہ ہمارے امیر محترم بھی کہہ رہے تھے دینا چاہیے. اسلام روح ہے اور پاکستان جسم ہے. اسلام کے بغیر پاکستان بے روح ایک لاشا ہے. بے شک پاکستان ایک بے روح لاشا ہے اسلام کے بغیر. اور تھوڑی سی اگر اس کی وضاحت کر دوں تو وہ بھی یہ، وہ تو ایک جملہ ہو گیا نا، تو وضاحت اس کی یہ ہے کہ یاد رکھیے لاشا بہت جلد بو دینے لگتا ہے، اس میں سران پیدا ہو جاتی ہے. اگر یہ لاشا اس طرح پڑا رہا تو یا ہم نے اس میں جان نہ ڈالی یا ہم نے اس کو دفن نہ کیا تو پاکستان کے لیے بڑا مہلک ثابت ہوگا. ایوب بیگ صاحب، عظمت ممتاز ثاقب صاحب، جناب رضا الحق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر، ہمارا یہ جو پیج ہے جس پہ ہم لوگ یہ شیئر کرتے ہیں پروگرام، اس کو لائک کیجئے، اس کو جو ہے اپنے شیئر بھی کیجئے اپنے احباب میں، اور اس کا فیڈ بیک بھی جو ہے وہ ہمیں ضرور دے دیا کریں. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.